ENT کنسلٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر راشد ضیاء صاحب، جو اس اہم موضوع پر ہمیں مزید اپڈیٹ بھی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ سب سے پہلے سور تھروٹ کی بات کر لیں، یا جس طرح سے اسٹیپ تھروٹ ہے، اس حوالے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا، کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ ہوتا ہے؟ جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے، میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے کہا کہ بچپن میں ہم سب کو ہو چکا ہے لیکن شاید ہمیں پھر پتہ نہیں چلتا۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ گلے کی خرابی، سور تھروٹ ایک بہت عام مسئلہ ہے جی، جو بھی انسان دنیا میں آئے ہیں وہ بیمار ضرور ہوتا ہے کبھی نہ کبھی، اور اللہ میاں نے آپ کو ایک بہت سٹرونگ سسٹم دیا ہوا جس کو امیون سسٹم یا مدافعت کہتے ہیں۔ جی، اب سور تھروٹ سب سے کامن تو وائرسز سے ہوتا ہے، نمبر 2 بیکٹیریا ہے، پھر پولوشن ہے، ہم جتنی بھی چیزیں بازار میں رکھی ہوئی ہیں، مٹی، دھواں، گرد و غبار سے اٹی ہوئی جوسز، چلڈ چیزیں، ساور چیزیں، اسپائسی، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، زیادہ ٹھنڈی، زیادہ کھٹی، زیادہ اسپائسی، یہ ہمارے گلے کو 100% نقصان دیتی ہیں۔ جو ہمارے بھائی سائیکل، بائیسیکل یوز کرتے ہیں، جی، ہیلمٹ کے ساتھ اگر وہ ماسک لے لیں تو چانسز ہیں کہ ان کا گلا بہت کم خراب ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن پولوشن کو 100% اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کووڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور زندہ قوموں نے تو بہت کچھ سیکھا۔ بالکل ایسے ہی۔ اب جب بھی کسی کو چھینکیں آئیں گی، گلا خراب ہوگا، وہ بچہ، وہ ایک گھر کا فرد پورے گھر کے لیے اوپن والکینو ہے، وائرسز کا، بیکٹیریا کا، اسٹریپٹوکوکس کا۔ ٹھیک ہے، اگر بچے کو ہوا ہے تو پیرنٹس کو لازمی تھوڑا بہت ہوگا، اور کئی دفعہ پورا ایک سائیکل چلے گا کہ ایک بھائی کو ہوا، پھر اس کی بہن کو ہوا، پھر ماما کو ہوا، وہ پورا 1 منتھ پوری فیملی میں۔ اب بچہ جب بھی انفیکٹڈ ہو تو پلیز اسکول نہ بھیجیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بیسک چیزیں کچھ یہ ہیں۔ خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ ہینڈ واش بار بار، گلے کو فلش کرنا، وارم ڈرنکس لینا، بہت سادہ سی غذا لینا، سلیپ بہت اچھی کرنا، ٹھیک ہے، اپنی اسمائل اور ایکسرسائز کا خیال کرنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہم بہت طور پہ بچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جو ماسک لگانا ہے، خاص طور پہ ہمارے مذہب میں بھی ہے، جب بھی کھانسی آئے، چھینک آئے تو منہ کے آگے کپڑا رکھیں، ہاتھ رکھیں۔ WHO نے ویسی یہ خوبصورت بات ویڈیو کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے بتائی ہے، یہ پلیز پریکٹس کی جائے کہ جب اپنے کپڑے پہنے ہوئے، شرٹ پہنی، قمیض پہنی، تو سنیز ان دا ایلبو، کف ان دا ایلبو۔ اس کا مطلب یہ کہ ایگزیکٹلی نوزی کے آگے رکھ کے آپ کی نوز بالکل اس میں، نارملی اف آئی سنیز تو رائٹ ناؤ یو آر سٹنگ 6 to 7 feet away from me، اتنی دور سے زیادہ دور تک میری چھینک اور کھانسی کے ذرات 8 گھنٹے موجود رہتے ہیں۔ یہ 7-8 گھنٹے اس انوائرمنٹ میں جو بھی آئے گا کیچمنٹ ایریا میں، ہی از لائکلی ٹو بی انفیکٹڈ انٹل ادروائز۔ وہ اتنا اچھا بندہ اس ایریا میں آیا بھی، ٹھیک ہے، اس نے جا کے اپنے نوز گلے کو فلش کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پانی سے صاف سے دھو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب بھی ٹائم ملتا ہے وارم ڈرنکس کے چند سپس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر سے وہ بریک فاسٹ کیے بغیر نہیں نکلتا، تو ہی از اے ریئل گڈ سٹیزن۔ جیسے صبح سے آپ نے بہت اچھی اچھی خبریں سنائی ہیں کہ IMF نے اچھا کیا، گورنمنٹ آؤٹ پرفارم کیا، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم تھوڑی سی کیئر کریں گے تو ہم اپنی اسمائل، صحت، اپنی سلیپ کو جتنا بہتر رکھیں گے آپ اتنے ہیلدی۔ جو بیسک چیزیں ہیں جیسے کہ آپ نے لائف سٹائل کو بھی ڈسکس کیا کہ ہمیں وہ بھی بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آفٹر کووڈ آپ نے کیا فرق دیکھا؟ ہم نے اس سے سیکھا یا ابھی بھی ہم اسی روش پر برقرار ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ کووڈ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کووڈ کے بعد سور تھروٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں یا اسٹریپ تھروٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیسز میں اضافہ ہوا ہے؟ یہ بہت اچھی بات کی، کووڈ سے انسانوں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن ہر انسان میں ایک جبلت ہے کہ وہ ہم دوبارہ اپنے روٹین کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ بالکل، اس کو کہتے ہیں کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن۔ یہ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں بیسٹ ہے کہ آپ اس کو ریوائیو کرتے رہیں، کہ ہینڈ واش کریں، ماسک لگائیں، بریک فاسٹ، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ان سے بچتے ہیں۔ جس کو انفیکشن ہے، سنیزنگ ہے، وہ ضرور ماسک لگائے گا، اس کو اسکول مت بھیجیں تاکہ گھر کا مسئلہ پورے اسکول اپنے 20 بچوں کا مسئلہ نہ بنے، پھر وہ آگے سپریڈ کرے گا۔ یہ وہ چیزیں جو ہم نے نائسلی سیکھی ہیں۔ اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو اگر ٹائملی ٹریٹمنٹ لے لی جائے، اسٹریپٹوکوکل سور تھروٹ
یہ سمپل گلے کی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اسٹریپٹوکوکل جرم جو ہے اگر باڈی میں چند ہفتے چند ماہ رہے گا تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے, ہارٹ کے ویل کو انفلیمڈ کر کے نیرو کر دیتا ہے اور وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اچھا. اور ینگ ایج میں جا کے جب ایک فیمیل چائلڈ بیئرنگ ایج میں آ جائے گی تو وہ ایک پریگننسی کے پروسیس سے نہیں گزر سکے گی. اس کے آگے بڑے لیتھل افیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہارٹ سے 3 ٹائم زیادہ یہ گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے. کیونکہ آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ پیٹ میں جاتا ہے اور پیٹ سے گردوں نے صاف کرنا بالکل. اور جتنی زیادہ انفیکشن گلے کی ہے, بلغم ہے, کیرا ہے, اگر پیٹ میں جا رہا ہے تو سرٹنلی آپ کے گردوں کے لیے اوپن تھریٹ ہے. اسٹریپٹوکوکل سور تھروٹ ایک ڈیزیز کرتا ہے گلومیرولونیفرائٹس. انفلامیشن آف گردوں کے چھوٹے چھوٹے سیل کو ڈیمیج کرتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس میں سے RBC ریڈ بلڈ سیل باقی چیزیں بلڈ کی باہر نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. بچہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو فیشیل سویلنگ ہوتی ہے, ارلی مارننگ پفینس ہوتی, اور کبھی پین لیس ہیمیچوریا ہوتا ہے. بچے نے یورین کیا تو اس کے پی میں اچھا خاصا بلڈ آ رہا ہے اور ماں نے دیکھا بچہ تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن واش روم میں جو اس نے پیشاب کیا وہ پورا بلڈ سے بھرا پڑا تھا. اٹ مینس گلومیرولونیفرائٹس اپنی پورے سوئنگ میں ہو چکا ہے اور وہ جو کڈنی کے فلٹرز ہیں ان کو متاثر, اس کو ڈیمیج. ایبسولوٹلی آپ نے صحیح کہا کہ فلٹر کو یہ ڈیمیج کرتا ہے. اور اگر ٹائملی ٹھیک نہ کیا جائے, ٹائملی اگر اسٹیرائڈ دے دیا جائے, نیفرالوجسٹ کو مل لیں, فزیشین کو مل لیں, تو یہ بیکٹیریا ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں بھی 24 میں نائسلی سمپل اینٹی بائیوٹک سے ایلیویٹ ہو جاتا ہے. اس کو وینش کرنا بہت آسان ہے. یہ بہت سخت جان بیکٹیریا نہیں ہے. اس کی 200 قسم کی قسمیں ہیں, آلموسٹ 200 اسٹریپٹوکوکس کی قسم ہے. اس میں جو بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکس گروپ A ہے یہ سب سے ڈیمیجنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. یہ CRP, ESR, اس طرح کے ASO ٹائٹر, ان کچھ بلڈ کے سمپل سے ٹیسٹ ہیں جو ود ان منٹس مل جاتے ہیں, جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی باڈی میں سرپلس جرم آلریڈی موجود ہیں اینڈ دے کین ڈیمیج ہارٹ اینڈ کڈنی فلٹرز. بیسک ٹیسٹ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مخصوص ٹیسٹ ہیں جس سے پھر پتہ چل جائے گا سور تھروٹ کی وجہ سے یا اسٹریپ تھروٹ کی وجہ سے کوئی ایشو تو نہیں کریٹ ہو رہا. اس سے ہم ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں, ٹائملی ٹریٹمنٹ بھی. اب سائنس از لائک اے رشنگ واٹر, اٹس گیٹنگ ریفائنڈ ایوری ڈے. اور لائف آپ دیکھیں ورلڈ میں پہلے صرف ایک کنٹری تھا لائف ایکسپیکٹنسی واز ہائر, اب 5 کنٹری اور 2 تو ایشیا میں ہیں لکیلی جن کی لائف ایکسپیکٹنسی دنیا میں ہائیسٹ ہے. بالکل. اس کا مطلب کہ وی کین فالو جاپان, وی کین فالو سنگاپور. ہم اگر باقی آج صبح اچھی اچھی خبریں کر سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں جو ڈیولپ کنٹریز نے امریکہ میں صدیوں میں کیا, وی کین برج دا گیپ ان فیو ڈیکیڈز. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ یہ بھی کلیئر کیجیے گا کہ سور تھروٹ کے بعد